بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردومنزل.com سے میں ہوں صبیہ صبا۔ ایک بہت اچھے شاعر جناب راشد حسین راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک آپ کی کتاب شائع ہو چکی ہے، بہت سا کام کرتے ہیں، کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، یہاں سے کافی عرصہ پہلے جا چکے ہیں، کراچی میں مقیم تھے پہلے، اور ان کی وہاں بھی ادبی سرگرمی ہے، یہاں پہ آتے رہتے ہیں اکثر۔ تو ان سے ابھی تو ان کی بیگم صاحبہ سے بات ہوئی تھی، اب ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں؟ دعائیں آپ کی صبیہ، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلایا ہمیں، اور جلدی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا مستقل، اور صحیح بھائی سے اور آپ سے تو بہت ہی پرانے تعلقات ہیں۔ جی بالکل بالکل، بلکہ جب ہم کینیڈا میں، جب ہم یو اے میں رہتے تھے نا، تب وہاں پہ کس صاحب نے، ہمارا عزیز صاحب تھے، انہوں نے تعارف کروایا، وہ ہمارے سمدھی ہیں، ہمارے بیٹے کے سسر ہیں وہ علی صاحب، تو انہوں نے مجھے بتایا صحیح بھائی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، جی جی، اور کہا کہ بھائی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تو پھر صحیح بھائی سے ہمارا رابطہ ہوا ٹیلی فون پہ اور فیس بک پہ۔ جی جی، نہیں یہ تو بہت اچھا کہ آج آپ ہمارے یہاں موجود ہیں ہمارے درمیان میں، تو بہت اچھا لگا۔ ابھی بھابھی سے بات ہو رہی تھی، تو آپ بتائیں آپ کا کیسا سلسلہ ہے کہ آپ کو بھی فیملی میں ماحول ملا؟ ہم نے تو آنکھ ہی کھولی شعر و ادب کے ماحول میں۔ میری والدہ بہت اچھی شاعرہ تھی۔ اچھا، میری والدہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی میری والدہ بہت اچھی شاعرہ تھی، زندگی نے وفا نہیں کی، بہت ہی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی صرف 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ میں صرف 10 مہینے کا تھا۔ I was only 10 months old۔ مجھے تو وہ یاد بھی نہیں، ظاہر میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن میں سنتا ہوں اور ان کا کلام بھی موجود ہے کہ وہ بہت اچھی شاعرہ تھی۔ اور ان کے بڑے بھائی یعنی میرے ماموں، وہ بہت بڑے شاعر تھے ہندوستان کے، پروفیسر پرویز شاہ تھے، جو جی ہاں پروفیسر پرویز شاہ وہ ترقی پسند شاعر تھے، اور ان کے نام سے آپ وہ مشاعرے بھی کرواتے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، جی ہاں جی ہاں، میں نے ایک بزم قائم کی ہوئی ہے بزم پرویز شاہی کے نام سے۔ اچھا، تو وہ میرے بڑے ماموں تھے، پروفیسر پرویز شاہی، کلکتہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وہ اردو کے، اور بہت بڑے شاعر تھے، یعنی وہ تو سمجھیے کہ ترقی پسند ادب کے یعنی کہ بڑے پائنیئرز کا شمار ہوتا تھا۔ جی ہاں، اور سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، مجاز، کیفی اعظمی، جان نثار اختر، فیض احمد فیض، ان لوگوں کے وہ زمانے کے تھے، اور ان کے بڑے اچھے دوست بھی تھے۔ تو میں ان سے بڑا انسپائر تھا بچپن سے۔ ظاہر جب میں نے آنکھ کھولی، وہی ماحول دیکھا میں نے ماموں جان کا، تو میں اپنے ماموں سے بہت ہی انسپائر تھا، ان کی شاعری سے بھی اور ان کی شخصیت سے بھی۔ تو سمجھیے کہ ترقی پسند ادب، فکر یا نظریہ جو بھی آپ کہیں، وہ مجھے ورثے میں ان سے ہی ملا، اور میں نے بھی اس زمانے میں، جس زمانے میں نے شاعری شروع کی 58 بہت پرانی بات ہے، جی ہاں، میں 14 سال کا تھا اس وقت، 58 میں نے پہلی نظم کہی، اور اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ ہمارے چچا تھے اصغر حسین صاحب، وہ آگے بہت بڑے ہوئے، تو انہوں نے مجھے کہا ایک ریڈیو تھا گھر میں، وہ خراب ہو جایا کرتا تھا، اور بار بار مجھے وہ بنوانے کے لیے دکان جانا پڑتا تھا، وہ میرے چھوٹے بھائی کا تھا، ان کے بیٹے کا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی راشد تمہیں بار بار لے کر اسے دکان جانا پڑتا ہے، یہ ریڈیو تو تمہیں بہت پریشان کر رہا ہے، اس پہ ایک نظم کہتے، ایک شعر کہہ ڈالو۔ میں نے کہا کہ چچا جان شعر کیا، میں پوری نظم کہہ دیتا ہوں۔ تو میں نے اس پر ایک نظم کہی 14 سال کی عمر میں، وہ میری کتاب میں بھی ہے، ہاں وہ تبرک کے طور پہ میں نے شامل کیا۔ جی جی بالکل، تو وہ میں نے میری پہلی نظم ہوئی۔ اچھا، ورنہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ پہلا کیا تھا۔ تو یہ میں نے تو وہ میں نے 14-15 سال کی عمر میں وہ نظم گئی تھی۔ پھر شوق آہستہ آہستہ، یعنی شاعری تو خون میں دوڑ رہی تھی، بس اسے نکاس کا رستہ ملنا تھا۔ جب آپ کا منکشف ہو جاتا ہے تو چل پڑتا ہے، ورنہ تو پھر خیال نہیں آتا۔ اور میرے استادوں میں مامو جان بھی جلدی انتقال فرما گئے تھے، تو علامہ جمیل مظہری بہت بڑے شاعر تھے بہار کے، میرا تعلق صوبہ بہار سے ہے، عظیم آباد سے، تو وہاں بہت بڑے شاعر تھے علامہ جمیل مظہری، تو وہ میرے ماموں کے دوستوں میں بھی تھے، بہت گہرے دوست، تو ان سے میں نے اصلاح لی، وہ میرے استاد تھے شاعری کے، ان سے میں نے اصلاح لی۔ پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا تو کلیم حاجی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور شاعر کلیم حاجی صاحب، وہ میرے استاد تھے یونیورسٹی میں، تو وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے کلیم حاجی صاحب۔ چلے ماشاءاللہ، استادوں کا بھی ذکر ہو گیا، شاگرد کی بھی سن رہے ہیں، تو اس کا کچھ پتا تو چلے بالکل کہ کیا کمال دکھایا۔ تو میں آپ کو
ایک غزل پیش کرتا ہوں. دہن میں وقت کے ڈالی زبانیں ارتقا میں نے، دہن میں وقت کے ڈالی زبانیں ارتقا میں نے، خاموشی کو سماعت دی سماعت کو صدا میں. دہن میں وقت کے ڈالی زبانیں ارتقا میں نے، خاموشی کو سماعت دی سماعت کو صدا میں نے. اور شعر سے سند تحریر کو میری اسی دم مل گئی جبکہ، سند تحریر کو میری اسی دم مل گئی جبکہ خدا کو عشق لکھا اور محبت کو خدا میں، خدا کو عشق لکھا اور محبت کو خدا میں، خدا کو عشق لکھا اور محبت کو خدا میں نے. اور شعر سے نہیں باعث سے کوئی واسطہ نہ شیخ و زاہد سے، نہیں باعث سے کوئی واسطہ نہ شیخ و زاہد سے، خلت کو چھوڑ کر کی ہے جنوں کی اقتدا میں نے، خلت کو چھوڑ کر کی ہے جنوں کی اقتدا میں نے. اور شعر سے تھا شوق دید حسن یار کا کچھ اس طرح ویسا، تھا شوق دید حسن یار کا کچھ اس طرح ویسا کہ دھڑکن اور تصور کو مجسم کر دیا میں نے، کہ دھڑکن اور تصور کو مجسم کر دیا میں نے. اور شعر سے ہوا آزاد ہوں قید مقام و وقت سے جب بھی، ہوا آزاد ہوں قید مقام و وقت سے جب بھی، مکان و لامکاں کا طے کیا ہے فاصلہ میں، مکان و لامکاں کا طے کیا ہے فاصلہ میں نے. اور آخری شعر عرض کر رہا ہوں، حساب دوستاں در دل کا قائل ہوں اسی خاطر، حساب دوستاں در دل کا قائل ہوں اسی خاطر، جفائیں جتنی کی تم نے حساب ان کا رکھا میں نے، جفائیں جتنی کی تم نے حساب ان کا رکھا میں نے. مقطع پیش کر رہا ہوں. سجائے داغ آئے درد پھولوں کی طرح راشد، سجائے داغ آئے درد پھولوں کی طرح راشد، انہیں پھر خون دل دے کر گلستان کر دیا. سجائے داغ آئے درد پھولوں کی طرح راشد، انہیں پھر خون دل دے کر گلستان کر دیا. اچھا آپ دونوں شاعر ہیں میاں بیوی، تو ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا پسند کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کو رائے مشورہ ضرور دیتے ہیں لیکن شاعری پہ اثر انداز نہیں ہوتے. ان کا رنگ بالکل مختلف ہے، میرا رنگ بالکل مختلف ہے، تو ہم لوگوں کی شاعری ایک دوسرے سے اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن ہاں سنتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میری پہلی سالہ یہی ہوتی ہے، ان کا پہلا سالہ نہیں ہوتا. بہت اثر انداز ہوتا ہے اس طرح سے. جی چلیں بہت اچھا. تو آپ اس ایک اور سنا. جی ایک اور سناتا ہوں آپ کو. ابھی میں نے بچوں کی باتیں اور ماحول تو سارا بھی میں نے سنا ہے. یہ بھی غزل پیش کر رہا ہوں، آپ اسمعتوں کی ضرور. ہے کربے آ یہی ایسا کہ حیرانی نہیں جاتی، ہے کربے آ یہی ایسا کہ حیرانی نہیں جاتی، سجی ہے انجمن پر دل کی ویرانی نہیں جاتی، سجی ہے انجمن پر دل کی ویرانی نہیں جاتی، ہے کربے آ یہی ایسا کہ حیرانی نہیں جاتی. اور شعر سے قبائے راہ تو الفت ہوئی ہے تار کچھ ایسی، قبائے راہ تو الفت ہوئی ہے تار کچھ ایسی کہ بخیے لاکھ کر لوں غم کی اریانی نہیں جاتی، کہ بخیے لاکھ کر لوں غم کی اریانی نہیں جاتی. قبائے راہ تو الفت ہوئی ہے تار کچھ ایسی کہ بخیے لاکھ کر لوں غم کی اریانی نہیں جاتی، غم کی اریانی نہیں جاتی. اور شعر سے ہے بدلہ آئینہ یا شکل بدلی نوع انسان کی، ہے بدلہ آئینہ یا شکل بدلی نوع انسان کی، کہ اپنی شکل بھی دیکھوں تو پہچانی نہیں جاتی، کہ اپنی شکل بھی دیکھوں تو پہچانی نہیں جاتی. اور شعر سے ہے فطرت ہی اسیر گیسوے زنجیر ہو جانا، ہے فطرت ہی اسیر گیسوے زنجیر ہو جانا، میرے اندر کی خوئے حرص زندانی نہیں جاتی،
میرے اندر کی ہوئے پھر سے زندانی نہیں جاتی ہے فطرت ہی اسیر گیسوے زنجیر ہو جانا میرے اندر کی ہوئے پھر سے زندانی نہیں جاتی. شعر سے اڑا لے جائیں گے ایک دن ستم اور ظلم کے بادل اڑا لے جائیں گے ایک دن ستم اور ظلم کے بادل دلوں میں بند طوفانوں کی طغیانی نہیں جاتی دلوں میں بند طوفانوں کی طغیانی نہیں جاتی. آخری شعر پیش کر رہا ہوں سر مقطع. شکایت کے لیے اس نے زباں کو نطق تو بخشا شکایت کے لیے اس نے زباں کو نطق تو بخشا عنایت دیکھتا ہوں جب پشیمانی نہیں جاتی عنایت دیکھتا ہوں جب پشیمانی نہیں جاتی. اور شعر سے مقطع پیش کر رہا ہوں. بہت موتی بکھیرے پر ورق سادہ رہا بہت موتی بکھیرے پر ورق سادہ رہا راشد تیرے قرطاس ابیض کی یہ ارزانی نہیں جاتی تیرے قرطاس ابیض کی یہ ارزانی نہیں جاتی. ذکر بے آگی جیسا کیا کہنا. تو یہ جب آپ شاعری کرتے ہیں کس وقت زیادہ کرتے ہیں شاعری؟ میں زیادہ تر رات گئے کرتا ہوں اور تقریباً 1-2 بجے 3 بجے تک. اچھا ڈیلی لکھتے ہیں یا کبھی کبھار؟ یعنی ڈیلی تو نہیں لیکن عموماً 1 دن 2 دن بیچ کر کے ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے کوئی شعر آ گیا ذہن میں ایک مطلع آ گیا اب وہ مطلع میں کہیں پہ لکھ لیتا ہوں کسی وقت ایک مطلع ہو گیا تو میں لکھ لیتا ہوں. اب وہ جناب پھر رات کے جب تنہائی ہوتی ہے. تو ویسے آپ کا بینکنگ میں؟ جی ہاں میرا پورا کیریئر بینکنگ پوری زندگی یعنی میں بینک میں ہی میں نے 1970 میں نے بینک جوائن کیا تھا یونائٹیڈ بینک اور وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں وہاں سے کیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کینیڈا ہم لوگ چلے گئے تو 15 سال سے تو ہم لوگ کینیڈا میں. تو اب کیسا یہ جو فارغ وقت ہوتا ہے زیادہ تو کیسے گزرتا ہے بچوں کے ساتھ؟ جی ہاں بچوں کے ساتھ اور وہاں بھی مشاعرے بہت ہوتے ہیں کینیڈا میں. جی ہاں کینیڈا میں ماشاءاللہ مسلسل میں بس شاعر جی ماشاءاللہ کینیڈا میں تو ہمیں سمجھیے کہ ایسا لگتا ہے کراچی میں خاص طور پہ مسیساگا جو ہمارا شہر ہے ٹورنٹو میں تو وہاں تو جناب اتنے ادبی بزم اور انجمنیں بھی قائم ہیں اور ماشاءاللہ شعراء جو ہیں بڑے فعال ہیں وہاں. تو کوئی مہینہ اتفاق سے خالی نہیں جاتا کہیں نہ کہیں مشاعرے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہوتے ہیں. میرے کزن بھی وہاں رہتے ہیں خالد بھائی لطافت صدیقی انجم بھابھی انہیں بھی سب لوگ وہاں تقریباً جانتے ہیں ایشین نیوز سے. جی ہاں تو وہاں تو ایشین نیوز ارے ایشین نیوز جی میں جانتا ہوں میں سمجھ گیا. جی ہاں اچھا جی ہاں. لیکن یہ اتفاق ہے کہ مسلسل آئے ہیں 5-6 شاعر تو آ چکے ہیں. جی ہاں خواتین کو اچھا کری ذکیہ غزل یہاں سے وہاں گئی ہیں اور ماشاءاللہ ذکیہ غزل اشفاق حسین تو بہت پہلے سے. جی اشفاق حسین بہت پہلے سے ہیں. تسلیم الہی بھی پہلے سے ہیں. تو نسرین سید ہیں اور نہیں میرا مطلب آرگنائزر میں جی آرگنائزر میں نہیں انہوں نے ذکیہ غزل نے وہاں اظہار بزم قائم کیے. جی ہاں اچھا آپ تو یہاں بہت کرتے تھے پروگرام. جی ہاں میں نے وہاں بھی کرتے نہیں؟ وہاں اب تک میں نے شروع نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ وہاں بھی میں کروں گا. اچھا یہ جو جن میں ہو نا کرنے کا جذبہ وہ کہیں نہ کہیں شروع کر دیتے. جی انشاءاللہ پروگرام ہے ہم لوگوں کا اور وہاں بھی میں شروع کروں گا. وہی جو اردو منزل کی سالگرہ جی میں نے وہ میری خانے میں ہوئی تھی. جی بالکل جی. تو آپ لوگ بھی شامل ہو گئے. اچھا ہے کہ بات جی اب ساتھ ساتھ کلام بھی چلتا ہے. جی سید صاحب یہ ذرا جی دوسرا کلام سے لگے گا کچھ اور پیش کروں. جی ارشاد وہ سنیں نہیں سمجھتے ہو لوگ. یہ چارجنگ اس کی کم ہو رہی ہے لگا. غزل ہے ہماری
اچھا یہ گرچہ پرانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اچھا جی جی مطلب پیش کر رہا ہوں. ایک ہی قدر مشترک کعبہ و سومنات، ایک ہی قدر مشترک کعبہ و سومنات میں دونوں ہی سنگ آشنا رمز تجلیات میں. جی جی آپ سنائیے. واہ واہ سبحان اللہ. جی سنائیے آپ پہلے. جی سر. ہاں، ایک ہی قدر مشترک کعبہ و سومنات میں دونوں ہی سنگ آشنا رمز تجلیات میں. راز جنوں نے پا لیا صنم نا تراش کا، راز جنوں نے پا لیا صنم نا تراش کا، کھوجتی رہ گئی خدمت عالم بے ثبات میں، کھوجتی رہ گئی خدمت عالم بے ثبات میں. اور شعر سے جذب نے کھول دی گرہ حیرت عقل و ہوش کی، جذب نے کھول دی گرہ حیرت عقل و ہوش کی، دل کو کنارہ مل گیا بحر تحیرات میں، دل کو کنارہ مل گیا بحر تحیرات میں. اور شعر سے پردے ہست و بود ہو راز عدم وجود ہو، پردے ہست و بود ہو راز عدم وجود ہو، پوشیدہ سب نشانیاں گردش کائنات میں، پوشیدہ سب نشانیاں گردش کائنات میں. اور شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھے بغیر دید کی تشنگی کیسے بجھ سکے، دیکھے بغیر دید کی تشنگی کیسے بجھ سکے، ہم نے پناہ ڈھونڈ لی اپنے تخیلات میں، ہم نے پناہ ڈھونڈ لی اپنے تخیلات میں. اور شعر سے جوش جنون میں عشق نے سجدے وہاں وہاں کیے، جوش جنون میں عشق نے سجدے وہاں وہاں کیے، گزرے جہاں جہاں سے بھی ان کے تصورات میں، گزرے جہاں جہاں سے بھی ان کے تصورات میں. اور شعر پیش کر رہا ہوں. راہ گزر میں شوق کی ختم سفر تو دیکھیے، راہ گزر میں شوق کی ختم سفر نہ دیکھیے، خط نظر سراب ہے کارگہ حیات، راہ گزر میں شوق کی، راہ گزر میں شوق کی ختم سفر نہ دیکھیے، راہ گزر میں شوق کی ختم سفر نہ دیکھیے، خط نظر سراب ہے کارگہ حیات میں. اور اثر مقطع پیش کر رہا ہوں. کندہ کیا ہے چار سو، کندہ کیا ہے چار سو نقش خود اپنے عکس کا، کندہ کیا ہے چار سو. یہ توجہ چاہوں گا آپ کی کہ کندہ کیا ہے چار سو نقش خود اپنے عکس کا، مولد کفر ہم ہوئے جرم توہمات میں، کندہ کیا ہے چار سو نقش خود اپنے عکس کا، مولد کفر ہم ہوئے جرم توہمات میں. اور بقرہ پیش کر رہا ہوں. قضیہ کفر و دین تو آپ دیر و حرم سے پوچھئے، قضیہ کفر و دین تو آپ دیر و حرم سے پوچھئے، راشد ہند کیا کہے ایسے تنازعات میں. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کو کوئی ایوارڈ ملے کیا ہوا، کوئی آپ پذیرائی سے اپنی مطمئن ہیں کہ اس؟ دیکھیے ابھی تو امریکن جرا فاؤنڈیشن والوں نے ان کو ایوارڈ دیا تھا. اور ویسے آپ کو ایک انسانی فطرت بتاتا چلوں کہ اپنی پذیرائی سے آج تک کبھی کوئی خوش ہوا ہی نہیں. پھر بھی کیا ہوتا ہے نا کہ چلے خوش نہیں ہوئے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے یا ابھی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی؟ نہیں، ضرورت ہے کام کرنے کی بالکل. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں میں اس کو بڑی عزت اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ آپ لوگ زبان مدد کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور عرصے سے کر رہے ہیں آپ لوگ. تو میں تو نہیں، میں ویسے سرکاری سطح پہ پوچھ رہی تھی. اور یہ کہ جو یہ ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں سرکاری طور پہ کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ سرکاری طور پہ تو مجھے میں مطمئن ہوں. یعنی عام لوگ جو شاعر ہیں اس طرح پوچھے کہ یہ کام عمران خان اور دوسرے لوگ ہے کہ
شاعر اچھا عجیب تھوڑے کو ایسے جیسا بالکل اگنور کیا ہے. بالکل یہ کہ آپ سرکاری سطح پہ سرکاری سطح پہ نہیں نا اوپر لا رہے ہیں مخصوص قومی دنوں پہ شاعر عجیب کو کہاں اوارڈ. میں وہی عرض کر رہا ایک مخصوص بات کریں مخصوص ایک ٹولہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بس وہی نظر آتے اور شاید نہیں ہے کیا. بالکل بالکل. اگر کراچی میں کوئی عالمی سطح کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو کراچی کے شاعروں کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں. اور میں پوری مطلب کہیں سے بھی بلا لیں گے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا عرض کروں گا آپ سے کہ ہماری نفسیات میں شخصیت پرستی اتنی ہے کہ اگر کسی کا نام ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے ان کی شاعری کی وجہ سے ان کے پروٹوکول کی وجہ سے ان کے عہدے اور رتبے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جن کا نام ہو گیا ہے بس صرف انہیں ہی داد ملے گی اور وہی ہر جگہ نظر آئیں گے. تو بھائی شعراء تو اور بھی ہے نا لکھ تو سب رہے ہیں اور یعنی تخلیق کرنا کوئی معمولی کام نہیں. کوئی دل نچوڑ کر آپ تخلیق کرتے ہیں جی ہاں لیکن گروپ بندیاں ہر جگہ. اچھا اس سے میں نے کینیڈا کو بھی بات نہیں پایا. یہاں بھی وہی گروپ بندی میں دیکھ رہا ہوں کینیڈا بھی وہی ہے. تو ہر جگہ وہاں بھی باز نہیں آئے ہیں گروپ بندیوں سے. لیکن یہ کہ ہم لوگ جیسے ہے نا ہم جب ہم پہلے باہر سے آتے تھے تو ہر تنظیم ہمیں بلاتی تھی کسی بھی علاقے کی ہے سب جگہ ہمارے لیے کھلے ہوتے تھے راستے. اب اسی طرح ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ سب کے لیے راستے کھلے اردو منزل کے گروپ بندی سے. تو آپ جہاں پہ بھی ہے نا تھوڑا سا کام یہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی میں نہ الجھیں اپنے آپ کو آزاد رکھیں. جی بالکل صحیح بات. اور سبھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ادب کا سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر ادب میں آپ سیاست لیں اور ادب میں بے ادبی شروع کر دیں تو یہ ادب کہاں ہے. یہ کوئی سیاست تو ہے نہیں کہ ہم فلاں پارٹی کے ہم فلاں پارٹی کے ہم فلاں پارٹی کے. اٹ از ناٹ اے پالیٹکس. یہ تو ادب ہے بھائی. وہ تو سبوں کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. ہاں دل کا ترجمان ہے. آپ کے جو بہت ہی نازک احساسات اور جذبات ہیں ان کی آپ ترجمانی کرتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے. تو اس میں گروپ بندی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. سبوں کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. یہ آپ اگر کوئی اور ادبی لوگوں کو تعینات کرنا چاہیے. ہاں یہ ان کا یہ کہنا کہ سرکاری جو ادارے ہیں ان میں بھی اہل قلم کو ہونا چاہیے. بالکل ان کے عہدے دار جو ہے نا سرکاری انہیں نہیں پتا انہیں کیا پتا. تو آپ سے اب 2 غزلیں سن کے ہم آپ سے اجازت دیں گے. جی 2 نظمیں سمجھتے ہو. اچھا ایک غزل ہماری پرانی اور کافی پسند کی گئی ہے. اس میں میں آپ سنانا چاہوں گا. جنہیں سمجھتے ہو لال و گل وہی تو دشمن ہے اس چمن کے. جنہیں سمجھتے ہو لال و گل وہی تو دشمن ہے اس چمن کے. گلاب کیسے کہاں کی جوہی مزاج بدلے ہیں نسترن کے. گلاب کیسے کہاں کی جوہی مزاج بدلے ہیں نسترن کے. ہر ایک پھول اب شرر شرر ہے. ہر ایک پھول اب شرر شرر ہے. گلوں کا دامن بھی خون سے تر ہے. ہر ایک پھول اب شرر شرر ہے. گلوں کا دامن بھی خون سے تر ہے. صبا کی سسکی بتا رہی ہے خزاں ہے آئی بہار بن کے. صبا کی سسکی بتا رہی ہے خزاں ہے آئی بہار بن کے. اور شعر سے ہوس کے ماروں کا دور ہے یہ. ہوس کے ماروں کا دور ہے یہ. نفس نفس میں گھٹن بسی ہے. ہوس کے ماروں کا دور ہے یہ. نفس نفس میں گھٹن بسی ہے. نہ سر بلندی نہ کچھ گلاہی گئے زمانے وہ بات بن کے. نہ سر بلندی نہ کچھ گلاہی گئے زمانے وہ بات بن کے. اور شعر سے میں زیادہ تر یادداشت پہ. جی ہاں میں یادداشت مجھے دھوکہ دے گی یہاں پہ تو میں میں تو ہر وقت کتاب پڑھ کے سامنے رکھ کے پڑھتی ہوں. چلیے کوئی اور سنا دیں. جی ہاں یہ ایک رسالہ ہے اس میں سلسلہ اس میں آپ کے بارے میں پورا یہ نمبر نکلا نمبر
یہ ہماری اور یہ جو ہے یہ بچوں کی اور ان کی اوپر شعر سے جی سیاہی خامہ کی خشک ہے اب لبوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. واہ واہ سیاہی خامہ کی خشک ہے اب لبوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. سکوت ابلاغ کہہ رہا ہے جنازے اٹھتے ہیں فکر و فن کے. سکوت ابلاغ کہہ رہا ہے جنازے اٹھتے ہیں فکر و فن کے. اور شعر سے بنے ہو شمس و قمر تو دیکھو نشیب کو بھی فراز کو. واہ واہ بنے ہو شمس و قمر تو دیکھو نشیب کو بھی فراز کو بھی جو روشنی کو ترس رہے ہیں حساب لیں گے کرن کرن کے. واہ 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 جو روشنی کو ترس رہے ہیں حساب حساب لیں گے کرن کرن کے. اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں. ہے اپنا جادہ وفا پرستی واہ ہے اپنا جادہ وفا پرستی مکان سے جو لا مکان کو پہنچے. ہے اپنا جادہ وفا پرستی مکان سے جو لا مکان کو پہنچے. نہ ہم کو ہر سے بہشت یزدہ نہ دام میں ہے ہم اہل من کے. نہ ہم کو ہر سے بہشت یزدہ نہ دام میں ہے ہم اہل من کے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. نہ پوچھو راشد سے ان کا مسلک نہ پوچھو راشد سے ان کا مسلک وہ رسم دیر و حرم نہ جانے. نہ پوچھو راشد سے ان کا مسلک وہ رسم دیر و حرم نہ جانے. وہ رند خوئے نگار خانہ نہ شیخ کے ہیں نہ برہمن کے. رند خوئے نگار خانہ نہ شیخ کے ہیں نہ برہمن کے. بہت اچھا بہت اچھا. ایک اور جی ایک اور میں سناتا ہوں. درمیان میں ہم نے کچھ کام تھا مجھے تو سیٹ بدل لی تھی. لائیو پروگرام میں ایسا چلتا ہے. بہت ساری چیزیں. کب ہے فرزانوں کو علم سر نہاں کب ہے فرزانوں کو علم سر نہاں. حق شناسی کو دیوانگی چاہیے حق شناسی کو دیوانگی چاہیے. آگہی سے یہ عقدہ نہ کھل پائے گا. عقل کو عشق کی ابلہی چاہیے عقل کو عشق کی ابلہی چاہیے. منطق و فلسفہ فہم و فکر و خرد شور دیر و حرم میں ہی دب جائیں گے. منطق و فلسفہ فہم و فکر و خرد شور دیر و حرم میں ہی دب جائیں گے. جو رہے گی تو بس وہ صدائے جنوں جس کو ایک جذبہ سرمدی چاہیے جس کو ایک جذبہ سرمدی چاہیے. اور شعر سے خوف روز سزا و جزا میں خرد پھر سے رسم عبادت میں الجھی رہی. خوف روز سزا و جزا میں خرد پھر سے رسم عبادت میں الجھی رہی. بندگی در حقیقت ہے کار جنوں عشق کی جس میں وارفتگی چاہیے. بندگی خوف روز سزا و جزا میں خرد پھر سے رسم عبادت میں الجھی رہی. بندگی در حقیقت ہے کار جنوں عشق کی جس میں وارفتگی چاہیے. اور شعر سے غم کا کوہ گراں ایک اٹھائے ہوئے جو سسکتی ہے اسرت کی دہلیز پر. غم کا کوہ گراں ایک اٹھائے ہوئے جو سسکتی ہے اسرت کی دہلیز پر. دستے اہل طلب سے ذرا پوچھئے بھیک میں کیا یہی زندگی چاہیے یہی زندگی چاہیے. غم کا کوہ گراں ایک اٹھائے ہوئے جو سسکتی ہے اسرت کی دہلیز پر. دستے اہل طلب سے ذرا پوچھئے بھیک میں کیا یہی زندگی چاہیے. اور شعر سے ہجر کے کیف میں ہی پڑا رہنے دو ہجر کے کیف میں ہی پڑا رہنے دو. وصل کی تاب میں دم نکل جائے گا. ہجر کی کیف میں ہی پڑا رہنے دو. وصل کی تاب میں دم نکل جائے گا. بادے چشم الفت کی اس پیاس کو مت بجھاؤ ابھی تشنگی چاہیے مت بجھاؤ ابھی تشنگی چاہیے. اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں. شرط ٹھہری ہے تطہیر قلب و نظر شرط ٹھہری ہے تطہیر قلب و نظر. عاجزی انکساری در عشق پر. شرط ٹھہری ہے تطہیر قلب و نظر. عاجزی انکساری در عشق پر. زام ذات انا میں وہ کیسے جھکے زام ذات انا میں وہ کیسے جھکے.
اصل سجدہ کو شرمندگی چاہیے، اصل سجدہ کو شرمندگی چاہیے، شرمندگی چاہیے. اور وقفہ پیش کر رہا ہوں. یہ اجالا ہے راشد فریب نظر، یہ اجالا ہے راشد فریب نظر، کور چشموں کے ہاتھوں میں جیسے قمر. یہ اجالا ہے راشد فریب نظر، کور چشموں کے ہاتھوں میں جیسے قمر. قلب تاریک کو جو منور کرے، تیرہ بختوں کو وہ روشنی چاہیے. قلب تاریک کو جو منور کرے، تیرہ بختوں کو وہ روشنی چاہیے. بہت اچھا، بہت اچھی شاعری سنائی. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور اپنے ناظرین سے بھی. اللہ حافظ.